بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیڑے بہت ہیں نہیں اب ٹھیک ہے بس ٹھیک۔ بارگاہ معبود حقیقی میں حمد کے 2-3 شعر کی ذہن۔ تیری رحمتیں بے حساب ہیں، میرا شکر کتنا قلیل ہے، تیری رحمتیں بے حساب ہیں، میرا شکر کتنا قلیل ہے، میں حقیر ابن حقیر ہوں، تو ازل سے رب جلیل ہے، تیری رحمتیں بے حساب ہیں، میرا شکر کتنا قلیل ہے، میں حقیر ابن حقیر ہوں، تو ازل سے رب جلیل ہے، تیری رحمتیں بے حساب ہیں، اور تو یہاں بھی ہے تو وہاں بھی ہے تو، نہاں بھی ہے تو آیا بھی ہے، تو یہاں بھی ہے تو وہاں بھی ہے تو، نہاں بھی ہے تو آیا بھی ہے، یہ وجود رحمت دو جہاں، تیرے ہونے کی روشن دلیل ہے، یہ وجود رحمت دو جہاں، تیرے ہونے کی روشن دلیل ہے، تو یہاں بھی ہے تو وہاں بھی ہے تو، نہاں بھی ہے تو آیا بھی ہے، یہ وجود رحمت دو جہاں، تیرے ہونے کی روشن دلیل ہے، تیری رحمتیں بے حساب ہیں، تیری رحمتیں بے حساب ہیں، تیرے ذکر اطہر سے ابتدا، تیرے
ذکر اقدس پہ انتہا، تیرے ذکر اطہر پہ اب سے ابتدا، تیرے ذکر اقدس پہ انتہا، یہی رہ گزر ہے نجات کی، یہی بخششوں کی سبیل ہے، یہی رہ گزر ہے نجات کی، یہی بخششوں کی سبیل ہے، تیری رحمتیں بے حساب ہیں۔ اور آخری شعر سمجھتا ہے، یہ ہوائے مسموم تو کبھی میرے پیرہن کو نہ چھو سکی، یہ ہوائے مسموم تو کبھی میرے پیرہن کو نہ چھو سکی، مجھے اپنی آغوش میں لیے تیری رحمتوں کی فصیل ہے، مجھے اپنی آغوش میں لیے تیری رحمتوں کی فصیل ہے، میں حقیر ابن حقیر ہوں، تو ازل سے رب جلیل ہے۔ چار پانچ کیڑے اندر گھس گئے۔ آپ آبیشن آئیے۔ ایک ہمارے والد مرحوم کا قطع مولانا صاحب یاد آئے۔ الف سے نام عہد نے رکھا اللہ کا، الف سے نام عہد نے رکھا اللہ کا، بے سے خالق نے بنایا نام بسم اللہ کا۔ شروع جس کام کو کیجئے تو بسم اللہ سے کیجئے، شروع جس کام کو کیجئے تو بسم اللہ سے کیجئے، دعا جس چیز کی کیجئے فقط اللہ سے کیجئے۔ محبوب کی الفت سے کنارہ نہ ہوا، محبوب کی الفت سے کنارہ نہ ہوا، بے اس کی محبت کے گزارا نہ ہوا، محبوب کی الفت سے کنارہ نہ ہوا، بے اس کی محبت کے گزارا نہ ہوا، رکھا اللہ نے یوں نام محمد خالی، رکھا اللہ نے یوں نام محمد خالی، نقطے کا بار اس پہ گوارا نہ ہوا۔ جو پنجتن پاک سے وابستہ ہے، جو پنجتن پاک سے وابستہ ہے، پھر فردوس کی اسے سہل رستہ ہے، جو پنجتن پاک سے وابستہ ہے، پھر فردوس کی اسے سہل رستہ ہے، پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف جس کی شمیم، پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف جس کی شمیم، وہ 5 گلوں کا ایک گلدستہ ہے۔
नहीं अरे हम आराम نہیں بہت ٹائم ہے. 18-20 منٹ لیٹ ہے. ہمارے لیے دعا کریے. کیڑے ہم جی جی. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. صلوات بر محمد وآله. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ بیٹھنے میں جو طاقت ہے وہ بکھر کے بیٹھنے میں نہیں ہے. وہ اچھا لگ رہا ہے. درود بھیجتے پر محمد والے. امام حسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں، ظلم کے لیے نہیں نکلا ہوں، تکبر، گھمنڈ، غرور اور اترانے کے لیے نہیں نکلا ہوں. میں نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد فرمایا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. یعنی لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں اور بری باتوں سے منع کرنا چاہتا ہوں. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي. میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. یعنی کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو امام کی دور رس نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ آنے والے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کو مختلف طرح کے رنگ دیے جائیں گے
مختلف طرح کی باتیں کی جائیں گی. کوئی کہے گا کہ امام کو حکومت کا شوق تھا, کوئی کہے گا اقتدار کی لالچ تھی اس لیے نکل گئے, اس لیے یزید سے ٹکرا گئے, کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا. تو امام کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ بعد میں کیا کیا اعتراض ہونے والے ہیں, لہٰذا شروع میں کلیئر کر دیا کہ ہم اگر نکل رہے ہیں تو ہمارے نکلنے کا مقصد نہ اقتدار ہے, نہ حکومت ہے, نہ تکبر ہے, نہ ظلم ہے, نہ فساد ہے, بلکہ ہمارا مقصد اصلاح ہے. اور یہیں سے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے, کہ یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, تکبر کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر امام نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب جس کے خلاف نکل رہے ہیں وہاں تکبر بھی پایا جاتا ہے, وہاں غرور بھی پایا جاتا ہے, وہاں ظلم بھی پایا جاتا ہے, وہاں فساد بھی پایا جاتا ہے. درود بھیج دو محمد والے محمد. تو خدا کے حکم کی بلندی اور بالادستی کے لیے حسین نکلے. دیکھیں اللہ نے ہم کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے, اس میں سے ایک نعمت یہ فرش عزائے حسینی پر آنا. یہ کوئی معمولی نعمت اور کوئی معمولی شرف نہیں ہے. اور امام حسین علیہ السلام بھی ہر ایک شخص کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں کہ کون ہمارا چاہنے والا کس قدر ہمارے کام میں شریک ہے. یہ آپ یقین رکھیں, چھوٹا ہو بڑا ہو, بچہ ہو بوڑھا ہو, کوئی فرق نہیں ہے. امام ہر ایک کو جانتے بھی ہیں, ہر ایک کو پہچانتے بھی ہیں, نام بنام, شکل بشکل, ولدیت, یعنی پوری لسٹ ہے, پوری فہرست ہے جس کے اندر آپ نے اس فرش عزا کو بچھانے میں جس نے جو رول ادا کیا ہے, چاہے ممبر پر آ کے پڑھنے والا ہو اور چاہے عزاداروں کی جوتیاں صحیح کرنے والا ہو, وہاں سے لے کے یہاں تک امام کی نظر ہے. اور جو امام سے جڑ جاتا ہے کسی بھی حوالے سے, یہ کریم ابن کریم ہے, یہ بھلا ان کے لیے کوئی کام کرے اور یہ پلٹ کے اسے اس کا اجر نہ دے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو وہ ہیں جہاں پر بغیر مانگے دیا جاتا ہے. تو یہ کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتے نہیں ہیں. اور ہماری زندگیوں میں ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوں گے یقیناً کہ جہاں کے اوپر ہم نے اور آپ نے ان کے کرامات کو دیکھا ہوگا, ان کے معجزات کو دیکھا ہوگا ہر ایک کی زندگی میں. ابھی ہم اگر بتانا شروع کریں اپنے بارے میں, آپ میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کے بیان کرنے لگے گا کہ مولانا صاحب میرے ساتھ بھی ہوا ہے, وہ کہیں گے میرے ساتھ بھی ہوا, یہ کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے, لیکن جب کہیں گفتگو چھڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ حسین کسی ایک کے نہیں ہیں, حسین سب کے ہیں, حسین سب کے ہیں. تہران میں ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی, تہران ایران کی جو راجدھانی ہے تہران, وہاں کے اوپر مجلس ہو رہی تھی. ایک غریب آدمی گزر رہا تھا, غریب آدمی مزدور, اسے دن بھر کوئی کام نہیں ملا تھا. کام کرنے کے لیے جو مزدور نکلتے ہیں کہ کوئی کام مل جائے دن بھر میں 100 200 50 جو بھی مل جائے لے کے گھر جائیں. بیوی بچے بھوکے ہیں, منتظر ہیں. تو مجلس ہو رہی تھی تو وہ عجیب بات ہے, وہاں کے اوپر اس نے کہا چلو ان لوگوں سے کچھ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ کام تو نہیں ہے, ہم کچھ کام کر دیں. تو وہاں پہ جو منتظم اور جو لوگ تھے, کسی نے کہہ دیا کہ ایک کام کرو ادھر ٹھہر جاؤ, مجلس ختم ہوگی, یہاں پہ کھانا کھلایا جائے گا, پھر وہ جو برتن ہوں گے وہ تم دھو لینا, وہ جو برتن ہوں گے وہ تم دھو لینا, تم کو کچھ پیسے مل جائیں گے 150 روپے. تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. بیٹھ گیا بیچارہ مجلس میں, کھانا نہ کھایا گیا, اور
اس کے بعد اس نے برتن دھونے شروع کیے. جب برتن جمع ہو گئے اس نے برتن دھونا شروع کیے. دماغ میں کیا ہے آپ دیکھیں, دماغ میں کیا ہے کہ بچے, ہاں مزدوری نہیں ملی ہے, پیسے نہیں ہیں, بھوکا ہے, بچے بھوکے ہیں. آپ یہ سب دیکھیں ذہن. اب برتن دھوتے دھوتے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا, جب اس نے برتن دھو لیے, اسے 50 روپے ملنا ہے اس کو, فرض کریں. سوچتا ہے, امام حسین سے بات کرتا ہے, مولا, سوچتا ہے کہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ کام کرتا ہوں, کہیں سے 50 مل جاتے ہیں, کہیں سے 100 مل جاتے ہیں, کہیں سے 200 مل جاتے ہیں, یہ میں نے حسین کا کام کیا ہے, کیا میں حسین سے بھی مزدوری لوں گا؟ کیا میں ایسا نہیں کہ ایک دن حسین کے نام پر پیسے نہ لوں؟ میں نے اپنے آقا کا کام کیا ہے, مولا کے عزادار ہیں, انہوں نے کھایا, میں پیسے نہیں لیتا. اس کو برتن دھونے کے بعد لوگوں نے پیسے دینا چاہے, اس نے کہا نہیں, میں نے جو ہے اس کام کے پیسے نہیں لینے آج. کہا بھائی کیوں, تم سے طے ہوا تھا؟ کہا نہیں, مجھے نہیں لینے, میں نے یہ کام حسین کے لیے کیا ہے, اپنے آقا کے لیے کیا ہے. آپ دیکھیں گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں بچے, پیسے کی ضرورت ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک مرتبہ عقیدت جوش میں آئی کہ نہیں, میں اس کے پیسے نہیں لیتا, آ گیا ایسے واپس. اب آپ دیکھیں, امام حسین تو دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کی نیت کتنی خالص ہے, اس کی نیت کتنی پاک ہے, اس نے میری خاطر اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے نہیں لیے. اب آپ دیکھیں اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک چینج آیا, اور چینج آتے آتے اس نے کوئی چھوٹا سا کام شروع کیا, بزنس بہت معمولی سا, کسی نے مشورہ دیا 150 200 روپے سے, ایسے ہی جیسے اب کسی کوئی ٹافی بیچنے لگے تو کچھ بیچنے لگے. دھیرے 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 اس کے بزنس میں اتنی ترقی ہوئی, اتنی ترقی ہوئی, اتنی ترقی ہوئی کہ پہلے ہزاروں میں پہنچا, پھر 10,000 تک پہنچا, پھر لاکھوں میں پہنچا, پھر کروڑوں میں پہنچا. وہ بندہ اس وقت تہران کے سب سے بڑے 6 لوگ جو تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, ان 6 لوگوں میں اس کا ایک شمار ہوتا ہے. ان 6 لوگوں میں ایک وہ ہے, ایک وہ ہے. لیکن جو لطف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہونے کے بعد, اتنا پیسے والا ہونے کے بعد, جب مجلس ہوتی ہے تو کام وہی کرتا ہے جو پہلے دن کیا تھا. کام وہی کرتا ہے. مجلس میں آئے گا, کھانا کھائیں گے لوگ, برتنوں کو اکٹھا کرے گا اور ان برتنوں کو دھوئے گا. لوگ پوچھتے ہیں اب تو تم پیسے والے ہو گئے ہو, اب بھی برتن دھو گے؟ کہا میں اس روز کو نہیں بھولوں گا کہ جس روز میں نے یہ حسین سے وعدہ کیا تھا. اس منزل تک اگر میں پہنچا ہوں تو میں اپنے آقا کی وجہ سے پہنچا, اور انہی برتن دھونے کی وجہ سے پہنچا ہوں, اسی کام کی وجہ سے پہنچا ہوں. تو لہٰذا وہ آج تک, آج اتنا بڑا آدمی ہونے کے بعد بھی ہر سال اس کام کو اپنے ذمے فرض سمجھتا ہے, واجب سمجھتا ہے. تو حسین کا جو ماننے والا ہوتا ہے وہ پیسے کو پا کے کبھی غرور اور گھمنڈ کا شکار نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے کہ میں چاہے جتنا بڑا امیر ہو جاؤں, چاہے جتنا بڑا پیسے والا ہو جاؤں, لیکن اپنے آقا کے سامنے میں ایک ناچیز ہوں. وہ کام جو اس نے پہلے دن شروع کیا تھا آج تک وہ اس کام کو کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے جو برکت ملی وہ یہیں سے ملی ہے. تو ہمارے اور آپ کے جو آقا ہیں وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں. ان کے لیے ہم میں سے اور آپ میں سے اگر کوئی کچھ کام کرتا ہے تو یاد رکھیں ان کے یہاں ثبت ہے, ان کے یہاں لکھا ہوا ہے, ان کے یہاں وہ معین ہے. اس لیے کہ یہ کریم ابن کریم ہیں, یہ وہ ہیں کہ جن کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں پلٹا, یہ وہ ہیں جن کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی,
یہ اس اللہ کے ماننے والے ہیں کہ جس کے یہاں کبھی خزانے ختم نہیں ہوتے. یہ آپ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں درود بھیجتے پر محمد وآل محمد. گھر پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص مانگنے کے لیے آیا اور اس نے آ کے جو دق الباب کیا ہے اس نے ایک شعر پڑھا عربی میں. اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جو ان کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹاتا ہے وہ کبھی بے مراد واپس نہیں جاتا ہے. اے اہل بیت نبوت، اگر آپ نہ ہوتے تو جہنم ہمارا مقدر بن جاتا. اس کے بعد امام نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے. اب دیکھیں تو صحیح، نماز سے فارغ ہوئے، قمبر کو آواز دی، خادم سے کہا ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں گھر میں؟ وہ جو رقوم شرعیہ آتی ہے حجاز سے، ادھر سے ادھر سے، کتنے ہیں؟ کہا مولا 4000 دینار ہیں. 4000 دینار، 4000 دینار جانتے ہیں آپ؟ سونے کا سکہ ہوتا ہے. 4000 دینار. بس مولا نے ایک مرتبہ اپنی ابا اتاری، کہا لے کے آؤ، اس میں سب رکھو. لپیٹا، لپیٹنے کے بعد دروازے کے پیچھے گئے اور دروازے کے پیچھے سے مولا نے اسے عطا کر دیا اور آواز دی کہ دیکھ حسین کو معاف کر دینا، اس وقت گھر میں اتنا ہی تھا. حسین کو معاف کر دینا، ابھی گھر میں صرف اتنا ہی تھا. اللہ اللہ، آپ دینے کا انداز تو دیکھیں، دینے کا انداز تو دیکھیں. امام اس کے سامنے نہیں گئے، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالیں، سائل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں، بلکہ پشت در سے دیا. مولا ایسا کیوں کیا؟ شاید آواز دیں کہ دیکھو جب مانگنے کوئی آتا ہے تو اپنی عزت کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے آتا ہے. میں اس لیے اس کو چھپ کے دے رہا ہوں تاکہ لینے کی صورت میں اسے احساس شرمندگی نہ ہو، اسے احساس شرمندگی نہ ہو. حسین کو معاف کر دینا کہ ابھی صرف اتنا ہی تھا، ابھی ہاتھ تنگ ہے. مولا ہاتھ تنگ ہے تب آپ نے 4000 دے دیے، اگر ہاتھ کھلا ہوتا تو آپ کے کرم کا کیا ٹھکانہ ہوتا. درود بھیجتے پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ابھی شاہد بھائی نے کچھ شعر پڑھے. اس شعر کا جو پہلا مصرع تھا یعنی واقعاً جھنجھوڑنے والا ہے. جس کا مصرع تو مجھے نہیں یاد رہا، لیکن مطلب یہ ہے کہ تیری رحمتیں اور نعمتیں اتنی کثیر ہیں اللہ، اور ہمارا شکر کتنا قلیل اور کتنا تھوڑا سا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم ہماری نعمتوں کو صرف گننا چاہو ون بائی ون تو گن نہیں سکتے ہو. شکر کرنا تو بہت دور کی بات، صرف گننا چاہو صرف اللہ اللہ. اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، اور یہ اس کا اصول ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم ہماری نعمتوں کو ملنے کے بعد ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم ہماری نعمتوں کے ملنے کے بعد کفران نعمت کرو گے تو ہم ان کو چھین لیں گے. ان عذابی لشدید، ہمارا عذاب بہت سخت ہے. ہم بہت اللہ کی نعمتوں میں غرق ہونے کے بعد بھی ہمیں احساس نہیں ہے. یہ ایک فطری قانون ہے کہ اللہ کی کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی نیک کام کرے، کوئی اچھا کام کرے، آپ کی فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. آپ کہیں کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، آپ کا احسان ہے. اور یہ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور سامنے سے آپ کو شکریہ نہیں ملتا ہے، کفران نعمت ملتا ہے، تو ہم کیسے بگڑ جاتے ہیں. ابھی ہم یہاں سے گزر رہے ہوں گے سڑک سے، مثال دے دیتا ہوں، سڑک سے جا رہے ہوں، ہم نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے.
اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد سامنے والا بے ہوش ہے، ہم نے اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ہاسپٹل پہنچایا، ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، انسانیت کے ناطے ہم نے اٹھایا اور اس کو وہاں پہنچا دیا، آئی سی یو میں گیا، ہم نے علاج کروایا، پیسہ خرچ کیا، اب جب باہر آیا اس کی آنکھیں کھلی، فرض کریں جب اس کی آنکھیں کھلی ہوں، اس نے پلٹ کے دیکھا کہ آپ سرہانے کھڑے، پوچھا اس نے کہ ہمیں یہاں کون لے کر آیا ہے؟ آپ نے کہا بھائی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یہ کنڈیشن تھی، میں آپ کو یہاں پر لے کر کے آیا ہوں۔ اس نے پلٹ کے کہا کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ سے کس نے کہا تھا مجھے ہلانے کے لیے؟ چلیے نکلیے یہاں سے، چلیے یہاں سے، 9 تو 11 پھوٹ لیجیے یہاں سے، آپ سے کس نے کہا تھا مجھے ہلانے کے لیے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ اگر بہت شریف آدمی ہوئے آپ اور شرافت کا مظاہرہ کیا تو کہیں گے بھائی اچھا ہمیں معاف کرو، ہم چلے چلے آپ۔ اور اگر آپ تھوڑا سا آپ نے بھی تیور دکھائے اگر، تو کہیں گے اچھا ایسا ہے، جتنا خرچہ ہوا پہلے وہ ہم کو دو پہلے، پھر تمہارا دماغ درست کرتے ہیں۔ لیکن آپ اگر نہایت شریف ہوئے، کچھ آپ نے نہیں کیا، تو آپ وہاں چپ چاپ چلے آئیں گے، بھائی غلطی ہو گئی۔ لیکن اگر اس کی آنکھ کھلنے کے بعد اس نے دیکھا آپ اس کے سرہانے کھڑے ہیں، جیسے ہی اس نے آپ کو دیکھا، اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ بھائی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تھا، آپ کی یہ کنڈیشن تھی، ہم آپ کو یہاں لے آئے۔ اس نے آپ کو دیکھا اور پلٹ کے کہا کہ جناب آپ کا بڑا احسان، آپ کا بہت شکریہ کہ اس مصیبت کے وقت میں کوئی نہیں تھا سہارا دینے والا اور آپ مجھے یہاں پر لے کر کے آئے۔ ہم پلٹ کے فوراً کہیں گے بھائی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، آگے بھی ضرورت پڑے گی تو میں حاضر ہوں۔ یہ فطری چیز ہے، اگر آگے بھی ضرورت ہوئی، ابھی تمہارے رشتہ دار نہیں آئے ہیں، ابھی تمہارے گھر والے نہیں آئے ہیں، میں ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کہیں، یہ آپ کا ری ایکشن ہوگا، اس کے ایک شکریہ کے بعد آپ کا ری ایکشن یہ ہے۔ شاہد بھائی کو لے لیجئے، ایک آپ کے اوپر بھی ایک ہو جائے۔ شاہد بھائی ہیں مثلاً، ہم مجلس پڑھ کے اترے، ہم نے شاہد بھائی نے ہم سے کہہ دیا کہ وہ مولانا صاحب آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، چلیے گھر پہ چائے پی لیجئے۔ ہم نے کہا چلیے، آج آپ نے چائے کے لیے کہا، چلتے ہیں آپ کے گھر پہ۔ خیر بیچاروں نے اتنی محنت سے چائے وائے بنوائی، ان کے گھر پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو چائے پی ہم نے، اور چائے پینے کے بعد ہم نے کہا کہ شاہد بھائی ایسا ہے، چائے تو آپ نے پلا دی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے تو آپ نہ پلاتے تو بہتر تھا۔ یہ گرم پانی ہے، نہ اس میں شکر صحیح سے ہے، نہ اس میں چائے کی پتی ٹھیک ہے، اس سے اچھا تو گرم پانی لے آتے، آپ وہ پی لیتے ہیں۔ بتائیے آپ انصاف سے بتائیے، زندگی میں کبھی ان کی ہمت ہوگی دوبارہ؟ زندگی میں کبھی دوبارہ ان کی ہمت پڑے گی ہمیں چائے کے لیے یا مثلا کھانے وانے کے لیے؟ نہیں، کبھی زندگی میں، مرتے مر جائیں گے، بچوں کو وصیت کر کے جائیں گے کہ دیکھو سب کو چائے پہ بلا لینا، مولانا صاحب کو نہ بلانا۔ لیکن اگر میں نے چائے پینے کے بعد ہم نے یہ کہا شاہد بھائی کیا واقعاً کیا چائے تھی، ساری تھکن دور ہو گئی، ایک پیالی چائے میں آپ کی جتنی ہماری خستگی تھی، جتنی تھکن تھی، ہم بالکل فریش ہو گئے، سب جاتی رہی۔ یقین جانیے جب بھی یہ 4 لوگوں کو چائے پلائیں گے، 5ویں ہم ہوں گے۔ جب بھی یہ 2 لوگوں کو پلائیں گے، ہمیں ضرور یاد رکھیں گے مولانا صاحب چلیے چائے پی لیجیے۔ یہ مثالیں اس لیے ہم دے رہے ہیں کہ آپ انسان کی فطرت کو پہچانیں، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کی مثال ہو، چاہے یہ چائے کی مثال ہو، وہاں کے اوپر اگر مریض نے یہ کہا کہ ہمیں یہاں لائے کیوں ہو، تمہارا دماغ تو ٹھیک نہیں ہے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے جتنا خرچ کیا جلدی سے نکال دو۔ اور اگر وہ کہے کہ شکریہ آپ کا احسان ہے، تو ہم کہیں گے ہم اور دینے کو تیار ہیں۔
چائے والی مثال میں بھی اگر ہم کہیں گرم پانی پلایا ہے زندگی میں نہیں پوچھیں گے، اور اگر ہم کہیں بہت اچھی چائے تھی تھکن دور ہو گئی تو بار بار پوچھیں گے۔ عزیزان گرامی، خالق نے بھی آواز دی کہ جب مخلوق کا یہ دستور اور یہ مزاج ہے اور یہ قانون ہے کہ جب شکر ہوتا ہے تو نعمتوں میں اضافے ہوتے ہیں، جب کفران نعمت ہوتا ہے تو نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے، تو خالق کا بھی یہی اصول ہے، اگر تم ہمارا شکر کرو گے تو ہم نعمتوں پر نعمتیں دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو جیسے دینا جانتے ہیں ویسے ہی لینا بھی جانتے ہیں۔ درود بھیج دے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ یہ سانس ہے، ہم سانس لیتے ہیں، ہر سیکنڈ پہ سانس لے رہے ہیں، ہوا اندر جاتی ہے، آکسیجن اندر جا رہا ہے، باہر آ رہا ہے۔ کم سے کم ہر لمحے یہ 2 نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں۔ باقی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، آپ جتنی نعمتیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں سب کو چھوڑ دیجئے، آپ جو کچھ دے رکھا اللہ نے۔ یہ آکسیجن کا اندر جانا اور پھر اس کا باہر آنا، یہ کم سے کم 2 نعمتیں ہر لمحہ ہم کو مل رہی۔ اگر یہ اندر نہ جائے، سر تصور کریے 1 منٹ کے لیے، ذرا کورونا کال میں چلے جائیے جہاں پہ آکسیجن کی تھوڑی سی کمی ہو گئی تھی تو کیا حال تھا۔ اگر یہ اندر نہ جائے تو انسان کی زندگی کا خاتمہ، اور اگر چلا جائے اور باہر نہ آئے تب بھی انسان کی زندگی کا خاتمہ۔ یعنی آپ دیکھیں تو صحیح، ہر لمحہ ہم کو نئی زندگیاں مل رہی ہیں، ہر لمحے ہمیں زندگی مل رہی، اور یہ تو ہم نے صرف آنے اور جانے کی بات کی ہے، آکسیجن کا اندر جانا اور پھر باہر آنا۔ لیکن یہ آکسیجن اندر جا کے کیا کیا کر رہا ہے وہ نعمتیں الگ ہیں۔ وہ تو کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ آپ کو سمجھائے، سمجھ رہے کہ یہ اندر جا کے کیا کیا کارروائی کر رہا ہے، کیا کیا کام کر رہا ہے، وہ ساری نعمتیں الگ ہیں۔ عزیزان گرامی، اس قدر اللہ نے نعمتوں میں غرق کیا ہے، اس کے بعد بھی ہم شکر کے لیے اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اکڑتے ہیں، شرماتے ہیں، یا توجہ نہیں دیتے ہیں، یا اس کو بھول جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ اچھا، یہاں کے اوپر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، آپ کے بھی ذہن میں شاید آیا ہو، کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور اس نے خود ہی کہا ہے کہ جب نعمت ملے تو شکر کرو، شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ دوسری طرف ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اتنی لمبی فہرست ہے کہ ہر لمحے اگر ہم ساری نعمتیں چھوڑ بھی دیں تو یہ ہر لمحے جو ہے 2 نعمتیں تو ہیں کم سے کم، تو ہم کتنا شکر کریں بھائی۔ مولانا صاحب کا سجدے میں پڑھ رہے ہیں زندگی بھر، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ۔ سوال ہے کہ نہیں، کتنا شکر کریں؟ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملے گی سانس کی شکر سے باہر نکلنے کی، اسی سے فرصت نہیں ملے گی۔ لیکن ایک طرف سے یہ ہے کہ نعمت کا شکر ادا کرو، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایک طرف سے خدا کا یہ مطالبہ ہے بندے سے کہ تمہیں شکر نعمت کرنا ہے، دوسری طرف یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں تم کو کہ اگر تم گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ تو یا اللہ، جب گن نہیں سکتے تو ہر ایک کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ زندگی اسی میں گزر جائے گی۔ اگر ہم صرف سانس کا شکر ادا کرنے پر آئیں تو اور باقی نعمتیں رہ جائیں گی، ان 2 کا بھی شکر نہیں ادا ہو پائے گا۔ تو یہ کیسا تناقض ہے، یہ کیسا ٹکراؤ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں پالنے والے، کیسے تیری نعمتوں کا شکر کریں؟ تو نے تو اتنی نعمتیں دی ہیں، ہر ایک کا شکر کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے، طاقت سے باہر ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا انسان کو، کرے تو کیا کرے؟ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کام تو اللہ ہے، تو وہ کام مطالبہ کر نہیں سکتا جو انسان کی قدرت سے باہر ہو۔ تو پھر تو چاہتا کیا ہے؟ شکر کیسے کرے بندہ؟ عزیزان گرامی، ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں تو میری بات شاید واضح ہو جائے کہ اللہ کا شکر کیسے کیا جائے اتنی کثیر نعمتوں کے باوجود بھی۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، باہر ہم نکلے اور پھر شاہدی بھائی کو لے لیتے ہیں، کیوں شاہد بھائی؟
شاہد بھائی باہر نکلے, ایک آدمی آیا, کہنے لگا صاحب بہت بھوک لگی ہے, کچھ پیسہ دے دیجیے. اب تنخواہ ملی تھی, مثلاً نئی تنخواہ ملی تھی, پوچھا کتنا پیسہ چاہیے, انہوں نے کہا 1000 روپیہ دے دیجیے. ارے 2-4 دن تو چل جائے. اب بہرحال شاہد بھائی بھی جوش میں تھے, نکالا گڈی, مان لو تم بھی کیا یاد کرو گے, لو جاؤ. دے دیا انہوں نے 1000 روپیہ اس کو. اور اس نے کہا کہ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے میری مشکل آسان کر دی. میں آپ کو پہچانتا تو نہیں ہوں, میں آپ کے لیے بہت دعائیں کروں گا. اللہ آپ کے رزق میں روزی اور رزق میں برکت عنایت فرمائے, اور اللہ آپ کو یہ دے اور اللہ آپ کو وہ دے. میں آپ کا شکر گزار ہوں, میں آپ کا احسان مند ہوں. یہ وہ تمام شکریہ ادا کر کے وہ چلا گیا. اب شاہد بھائی پیچھے پیچھے جا رہے تھے, اسی کے اتفاق سے دیکھا شاہد بھائی نے کہ یہ تو پیسہ لے کے گزرے وہاں پہ شراب کی دکان پہ, اور یہ ان کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. 1000 روپیہ دیا, میں 2-4 روپے کی بات نہیں ہے. تھوڑی دیر میں کیا دیکھا تو 2-4 بوتلیں چلا رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں, کیا دیکھا, لیے چلا آ رہا اپنا سامان. بھائی ان کا پارا جو ہے وہ چڑھ گیا. بلایا, یہاں نالائق خبیث نالائق بدتمیز انسان, یہ پیسے تم نے اسی لیے لیے تھے, تم نے کہا تھا میری ضرورت ہے, بچے بھوکے, یہ وہ, اس کے لیے دیے تھے, نہ کہ اس حرام کام کے لیے تم کو دیے تھے. اس نے پلٹ کے کہا کہ دیکھیے آپ نے دیے تھے, لیکن میں نے آپ کا شکریہ تو ادا کیا ہے نا. آپ نے جب دیے تو میں نے شکریہ بولا تھا, آپ نے مجھے دیا, میں نے شکریہ بول دیا, کام ختم ہو گیا. وہ اپنے راستے جائیے, میں اپنے راستے. آپ پلٹ کے کہیں گے جناب منہ سے شکریہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, جب تک پیسے کو اس راستے میں خرچ نہ کرو جو راستہ میری مرضی کے مطابق ہے. توجہ چاہتا ہوں, زبان سے لاکھ شکریہ شکریہ کہتے رہو, لیکن جب تک پیسوں کو وہاں خرچ نہیں کرو گے جہاں میں چاہتا ہوں, شکریہ ادا نہیں ہوگا. تو عزیزان گرامی, زبان سے شکریہ اگر اللہ کا ادا کرے, ہر نعمت کا ادا نہیں کر سکتے, اور اللہ نے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا ہے کہ ہر نعمت کا تم زبان سے شکریہ ادا کرو. وہ یہ کہتا ہے کہ زبانی شکریہ سے بہتر یہ ہے کہ تم عملی شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ. اے معبود, عمل کا شکریہ کیا ہے, کہ جو جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان نعمتوں کو ویسے استعمال کرو جہاں تمہارا رب چاہتا ہے. ان نعمتوں کو وہاں استعمال کرو جہاں تمہارا پروردگار چاہتا ہے. اگر تم وہاں پر استعمال کر لو گے تو تمہیں زبان سے شکریہ سے نوبت نہیں آئے گی. تمہارا جو عمل ہے وہ ظاہر کرے گا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کتنے خاضع اور خاکسار ہو. درود بھیجتے پر محمد و آل محمد. یہ ہے شکر عملی. زبانی شکر انسان کے بس سے باہر ہے. عملی جب شکر کرے گا انسان تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں تو نے اب یہ کان دیے ہیں, یہ اس کی نعمت ہے, گانے نہ سنو, تلاوت قرآن سن لو. یہ آنکھیں دی ہیں اس نے, تو جب تک آنکھیں سلامت ہیں منہ سے شکریہ شکریہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. آنکھوں سے وہ کام کر کے دکھاؤ جو اللہ چاہتا ہے. ہاتھ پیر سے وہ کام کر کے دکھاؤ جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے. تو یہ انسان کا شکر عملی کہلاتا ہے. اس میں ضروری نہیں کہ انسان زبان, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بالکل بھول جائے زبان سے. جتنا ہو سکے زبان سے کہے, لیکن اللہ کی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق اگر انسان خرچ کر لے تو یہی شکر الہی ہے, یہی اللہ کا شکر ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ, اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کریں گے, اور اگر تم نے کفران نعمت کیا, ہماری نعمتوں کو ٹھکرایا, تو یاد رکھو ہم جیسے دینا جانتے ہیں ویسے لینا بھی جانتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, ایک سائل آیا, آپ کے سامنے ایک طبق میں کچھ کھجوریں رکھی تھیں. اس نے کہا میری مدد کیجئے. آپ نے ایک مٹھی کھجوریں دے دی اس کو اٹھا کر کے. اس نے کہا مجھے کھجور نہیں چاہیے.
مجھے کچھ پیسے ویسے دیجئے، موٹی رقم۔ مولا نے کہا کہ بھئی اللہ تیرا بھلا کرے، کہیں اور جا کے دیکھ لے۔ ایک دوسرا سائل آیا، اس نے کہا میری مدد کر دیجئے۔ مولا نے ایک مٹھی کھجور اٹھائی، اس کو دے دی۔ جیسے اس کو کھجوریں ملی، اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ۔ جانے لگا، مولا نے کہا ٹھہر جا، ایک مٹھی اور اس کو دی۔ اس نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر۔ دیکھ رہے ہیں آپ، امام نے کہا ٹھہر جا۔ جتنے طبق میں کھجوریں تھیں سب الٹ دی اس کے دامن میں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ۔ جانے لگا، ایک مرتبہ غلام سے کہا کہ بیٹا گھر میں کچھ کپڑے ہیں؟ کہا ہاں مولا ہے۔ کہا لے آؤ، لباس لے کے آؤ، اس کی جھولی میں ڈال دیا مولا نے۔ اس نے پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر۔ جانے لگا، امام نے پھر روکا کہ ٹھہر جا۔ غلام سے کہا گھر میں پیسے کتنے ہیں، درہم و دینار کتنے ہیں؟ کہا مولا اتنے ہیں۔ کہا سب لے آؤ۔ جتنا خزانہ تھا سب اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس نے کہا مولا آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے سخی ہیں، آپ کتنے فیاض ہیں، آپ کا فیض و کرم کتنا زیادہ ہے۔ مولا نے کہا جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ صحابی نے پوچھا، خادم نے پوچھا مولا یہ اچانک کیا ہوا؟ ابھی تک آپ دیتے جا رہے تھے، کبھی آپ نے کھجوریں دیں، کبھی پھر کھجوریں دیں، پھر لباس دیا، پھر پیسے دیے، اور اب آپ نے کچھ نہیں دیا۔ کہا یاد رکھو جب تک وہ نعمتیں ملنے کے بعد میرے رب کو یاد کر رہا تھا، جب تک وہ نعمتیں ملنے کے بعد میرے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ لیکن جب اس نے نعمت ملنے کے بعد میرے رب کے بجائے میرا شکریہ ادا کیا تو بس میں نے اس سلسلے کو وہاں پر روک دیا۔ اس کے بعد میرے مولا نے معلوم میں کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا اپنے خادم سے کہ یاد رکھو اگر یہ شخص نعمتیں ملنے کے بعد قیامت تک بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا تو میں جعفر صادق اسے قیامت تک نعمتوں سے نوازتا رہتا۔ درود بھیج دے بر محمد والے۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم کی نعمتوں کو یاد کریں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو چاہتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کو بھول جاتا ہے۔ جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ بھی اس کو بھول جاتا ہے۔ یہ تو ہے ہی، یہ نعمتیں تو سب کو وہ دے رہا ہے۔ پانی ہے، پانی برسے گا تو سب کے لیے برسے گا، بارش ہے سب کے لیے برسے گی، سورج ہے سب کے لیے، یہ عمومی نعمتیں ہیں۔ ہوا چل رہی یہ سب کے لیے چل رہی ہے، چاہے کوئی اس کو مانے اس کے لیے بھی چل رہی ہے، کوئی نہ مانے اس کے لیے بھی چل رہی ہے۔ لیکن جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ ایک خاص توجہ سے اس کو یاد کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یاد رکھیں بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بندے کے پاس طاقت محدود، اختیارات محدود، قوت محدود، دل و دماغ محدود، لیکن خدا کی طاقت نامحدود، خدا کی قدرت نامحدود، اس کے اختیارات نامحدود۔ جب بندہ اپنے محدود طاقتوں کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنی نامحدود طاقتوں کے ساتھ بندے کو یاد کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ یاد تو کرے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس انسان کی خدمت کرتا ہے۔
انسان کو اس کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے. اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم در واقع ایک ذمہ داری اللہ نے لی ہے, ایک ذمہ داری ہم کو دی ہے. ہم اس ذمہ داری کو چینج کرتے ہیں. ذرا توجہ کیجئے گا, ہم اس ذمہ داری کو بدل لیتے ہیں, چینج کرتے ہیں. مثلا ہماری ذمہ داری ہے عبادت کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ عبادت جو ہم نے کی ہے, ان کو مثال کے اوپر ہم نے 100 روپے جو دیے ہیں, فرض کریں ایک نیک کام کیا, یہ نیک کام کرنا ہمارا کام ہے. اس نیکی کو دنیا تک پھیلانا اور لوگوں تک پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. یہ دو ذمہ داریاں ہیں. نیکی کرنا ہمارا کام ہے, اس کو پہنچانا دوسروں تک یہ اللہ کا کام ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکی تو کرتے نہیں, دوسروں تک پہنچاتے جلدی ہیں کہ ہم نے کیا ہے, ہم نے کیا ہے, ہم نے کیا ہے. اور اگر کوئی کام کر بھی لے تو ٹینشن ہوتی ہے یہ کہ کس طریقے سے 10 20 50 تک یہ سگنل پہنچے کہ ہم نے مثال کے طور پر مسجد میں 50,000 روپے دیے ہیں, فرض کریں. جب تک وہ 10 20 کو بتا نہیں دیتے کسی نہ کسی طریقے سے, تو پیٹ میں چین نہیں پہنچتا ہے. اللہ کہتا ہے دیکھو یہ تمہارا کام نہیں تھا لوگوں تک پہنچانا, یہ میرا کام تھا, یہ میری قدرت ہے. مثال بھی مشہور ہے, نیکی کر کنویں میں ڈال, کہیں کہتے ہیں دریا میں ڈال. نیکی کر کنویں میں ڈال یا دریا میں ڈال, لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. آج کل کیا ہے, آج کل کیا ہے, نیکی کر فیس بک پہ ڈال, انسٹاگرام, سمجھ رہے ہیں, نیکی کر فیس بک پہ ڈال, نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال. کیا ہو گیا ہے دنیا کو, کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے جو اللہ کے لیے عمل انجام دیتا ہے, دعا فی ملکوت السماوات عظیمہ, آسمانوں میں اسے عظمتوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. ہم زمین کے اوپر شہرت کی بات کر رہے ہیں, اللہ ہمیں آسمانوں میں پہچانوا رہا ہے. اللہ ہمیں آسمانوں میں پہچانوا رہا ہے. ایک نبی نے خواب دیکھا, دیکھیں بات آگے تو بتاتا چلوں. ایک نبی نے خواب دیکھا کہ اللہ نے انہیں خواب میں دکھایا کہ وہ سو رہے ہیں. حکم ہوا کہ جب تم کل صبح اٹھو گے تو گھر سے باہر نکلنا, اور جو تمہیں سب سے پہلی چیز دکھائی دے تم اسے کھا لینا, اور پھر آگے بڑھنا. دوسری چیز جو تمہیں دکھائی دے تم اسے چھپا دینا. تیسری چیز جو دکھائی دے تم اسے پناہ دینا. 5 چیزیں ہیں جو میرے موضوع سے مربوط ہے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں. 5 چیزیں اللہ نے بتائیں. پہلی چیز کو کھا لینا, دوسری چیز کو چھپا دینا. یہ چھپا دینا ہے, اس سے مجھے کام ہے. صبح اٹھے, جب گھر سے باہر نکلے تو سب سے پہلی چیز جو دکھائی دی وہ دیکھا ایک پہاڑ ہے. کیا ہے؟ پہاڑ. اب بتائیے پہلا حکم کیا ہے؟ پہلی چیز کو کھا لینا. تو کیا دکھائی دیا سب سے پہلے؟ پہاڑ. پہاڑ کو کھا سکتا ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً واپس آ جاتا کہ ہمیں کہاں چکروں میں پڑے, خواب تھا. پہاڑ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ پہاڑ کون کھائے گا بھلا؟ رہا ہوگا اسی کو الٹی سیدھی بات, چلو گھر کو واپس. لیکن نبی ہے, نبی نے کہا اللہ کا حکم ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس کے اندر مصلحت ہوگی. اگر میں نہ بھی کھا پایا اس کو تو کم سے کم کوشش تو کر سکتا ہوں. اب یہ دیکھیں آپ, کوشش, میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں, باقی نہیں کھا پایا اللہ سے کہہ دوں گا ہم کوشش ہی نہیں کرتے, مولا صاحب یہ کام ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. اب کوشش تو کریں. بندے کا کام کوشش کرنا ہے, نتیجے تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. میں یہاں پہ پہنچ کے ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ کہ کوشش اور نتیجے تک کیسے اللہ پہنچاتا ہے. آپ کسی گھر میں گئے, آپ نے دیکھا کہ گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا ہے,
6 مہینے کا ہے, جھولے میں ہے. توجہ چاہتا ہوں, وہ یاد رکھیے گا, وہ واقعہ بھی سناؤں گا. آپ گھر میں گئے, اپنی بہن کے یہاں, بھائی کے یہاں, کسی کے یہاں پہنچے, آپ نے دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے, 6 مہینے کا ہے, لیٹا ہوا ہے. اس نے دیکھا اچھا ماموں آئے, وہ پہچان گیا, اور جب اس نے پہچانا تو آپ کو دیکھ کے مچلنا شروع کیا. آپ کو دیکھ کے اس نے ہاتھ پیر مارنا شروع کیے. آپ نے بھی اس کو دیکھا, آنکھوں سے آنکھیں ملی, اب وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے, مچل رہا ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ میری گود میں آنا چاہتا ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ میری گود میں آنا چاہتا ہے, آ نہیں پا رہا ہے. تو فوراً آپ دوڑ کے پہنچے, 10 قدم چل کے دوڑے اور اسے گود میں اٹھا لیا. عزیزان گرامی, مجھے یہ بتائیے, بچہ گود میں آنا چاہتا تھا, کیا وہ خود سے آیا ہے؟ وہ خود سے نہیں آیا ہے, لیکن جتنی کوشش وہ کر سکتا تھا اس نے کوشش کی ہے. اس کی کوشش کا نام کیا ہے؟ ہنسنا, مسکرانا, ہاتھ پیر مارنا, مچلنا. یہ وہ ساری کوششیں ہیں جو وہ آپ کی گود تک پہنچنے کے لیے انجام دے رہا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ اس کی نیت یہ ہے, اس کی کوشش یہ ہے, تو آپ 10 قدم دوڑ کے پہنچے, اسے گود میں اٹھا لیا. عزیزان گرامی, اللہ بھی بندے سے یہی چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارا کام ہے کوشش کرنا, تم کوشش کر کے دیکھو, اس کے بعد 10 قدم آگے بڑھ کے تمہیں منزل مقصود تک پہنچانا یہ میرا کام ہے. درود بھیج دے پر محمد والے محمد. اب وہ نبی جو تھے, وہ جب باہر نکلے صبح کو, دیکھا پہاڑ ہے, کہنے لگے میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں. اب وہ انہوں قدم آگے بڑھایا, جیسے ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ پہاڑ چھوٹا ہو گیا تھوڑا سا. پھر ایک قدم اور آگے بڑھایا تو وہ اور چھوٹا ہو گیا. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے رہے وہ پہاڑ چھوٹا ہوتا گیا. جب بالکل نزدیک پہنچ گئے تو وہ پہاڑ چھوٹا ہو کے ایک لقمے کی برابر ہو گیا. اب لقمے کو کھانا تو آسان ہے. انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا. بہت مزیدار. اب اس کا ذائقہ کہتے ہیں کہ اتنا مزیدار ذائقہ اتنا مزیدار ذائقہ کہ زندگی میں ایسا ذائقہ ان کی زبان نے چکھا نہیں. بہرحال اب تھوڑی دیر کے بعد وہ آگے بڑھے. اب انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک طبق ہے, ایک سینی طبق, ایک برتن ہے. وہ برتن ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. ارے باپ رے باپ, ہیرے جواہرات سے, سونے چاندی کے سکے اس میں بھرے ہوئے. اگر مل جائے تو کیا کرو گے بابو؟ اما تیسری چوتھی پانچویں چیز چھوڑو, بعد میں دیکھی جائے گی, پہلے ایک لے کے گھر بھاگو. کیوں؟ لیکن حکم کیا ہے؟ بھاگنا نہیں لے کے. اللہ کا حکم کیا ہے کہ دوسری چیز جو دکھائی دے اسے چھپانا ہے زمین کے اندر. انہوں نے گڈھا کھودا, گڈھا کھود کے اس کو چھپا دیا. اب آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو انہوں نے مڑ کے دیکھا. جب مڑ کے دیکھا تو دیکھا وہ جو ہیرے جواہرات تھے وہ پھر دوبارہ واپس زمین سے باہر نکل آئے ہیں, ویسے ہی برتن میں بھرے ہوئے. تو انہوں نے سوچا کہ چلو پھر ان کو دباتا ہوں زمین کے اندر. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بار بار اس کو چھپانا, ایک مرتبہ کہا چھپانا, میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا کر دی, اب مجھے آگے بڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد تیسری چیز, چوتھی چیز, پانچویں چیز, اگر فرصت ملی تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا. تو اب کیا ہوتا ہے, رات کو پھر سوئے. جب رات کو سوئے تو اللہ نے ندائے غیبی آئی. اللہ نے فرمایا کہ جو کل تم نکلے تھے 5 چیزیں تم نے دیکھی, ان سے کچھ سمجھ میں بھی آیا یا نہیں؟ کہ یا اللہ میرے سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا, جو تم نے کہا تھا وہ میں نے کر دیا. کہ ان 5 چیزوں کے پیچھے ایک میسج ہے, ہر چیز کے پیچھے ایک پیغام ہے. کہ وہ کیا
کہ دیکھو وہ جو پہلی چیز تم سے کہا تھا کہ جو پہلی چیز تمہیں دکھائی دے اسے تم کھا لینا، وہ جب تم پہلے دن صبح صبح کو نکلے ہو تو تم نے دیکھا پہاڑ ہے. کہا ہاں پہاڑ ہے. کہاں سوچ رہے تھے؟ کہا کھا نہیں پاؤں گا. پھر کیا ہوا؟ بڑھتے بڑھتے گئے کھا لیا. کہا معلوم وہ پہاڑ کیا تھا؟ کہا یہ تمثیلی داستان تھی، در حقیقت اس پہاڑ سے مراد انسان کا غصہ ہے. اس پہاڑ سے مراد کیا ہے؟ وہ پہاڑ نہیں ہے، انسان کا غصہ ہے. غصے کی حالت میں آپ دیکھتے ہیں انسان کیسا ہوتا ہے. غصے کی جب انسان کو غصہ آتا ہے تو جی چاہتا کیا نہ کر دیں، یہ توڑ دیں، وہ پھوڑ دیں، اس کو مار ڈالیں. غصے کو کنٹرول کرنا، قابو میں کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی غصے کو قابو میں کر لے جائے تو اس کے بعد جو اسے لذت ملتی ہے وہ لذت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. آواز قدرت آئی، وہ جو پہاڑ تھا شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تم کھا نہیں پاؤ گے، وہ تمہارے قابو سے باہر ہے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے تم نے کوشش کی، ایک لذیذ لقمے میں تبدیل ہو گیا. اور جب تم نے اسے کھا لیا تو کیسا ذائقہ تھا؟ کہا کہ بہت مزیدار تھا. ایسا ذائقہ تو میں نے کبھی زندگی میں چکھا ہی نہیں. کہ یاد رکھو جیسا اس پہاڑ کو کھانے کے بعد تمہیں ذائقے کا احساس ہوا ہے، ویسے ہی غصے کو پی کے انسان کو لذت کا احساس ہوتا ہے. اور جب غصہ پی لیتا ہے انسان تو پھر سمجھ میں آتا ہے اس کو کہ کتنے فساد اور کتنی خرابیوں سے وہ بچ گیا. کہ یا اللہ پھر وہ دوسری چیز بھی بتا دے، اس سے کیا مراد ہے؟ کہا کیا دیکھی تھی؟ کہا دوسری چیز یہ دیکھی تھی کہ وہ طبق میں ہیرے اور جواہرات بھرے ہوئے تھے. ہیرے اور جواہرات. کہ یہ جو ہیرے جواہرات تھے یہ در حقیقت انسان کی نیکیاں ہیں. کیا ہے؟ انسان کی نیکیاں ہیں. کہا اے اللہ ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا، تو نے کہا تھا ان کو چھپا دینا. کہا ہاں چھپا تو دیا تھا تم نے، لیکن بعد میں مڑ کے دیکھا تھا تو پھر بعد میں ظاہر ہو گئی تھی. کہا ہاں یا اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کر کے چھپانا تمہارا کام ہے، اس کو بندوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ اللہ کا کام ہے. ایک درود بھیج دے پر محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ذمہ داریاں بدل لی ہیں. ہم نے ذمہ داریاں بدل لی ہیں. ہم لگ گئے ہیں اس کو پھیلانے میں. جو کام خدا نے اپنے ذمہ رکھا تھا کہ شہرت دلوانا ہمارا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے، ہم نے کہا اللہ میاں تجھے نہیں آتا یہ کام اچھے سے، ہمیں بہت اچھے سے آتا ہے، ہمارے پاس 4-5 اکاؤنٹ ہیں. لے آئے لائیے. شکریہ. ہم کہتے ہیں زبان سے تو نہیں کہتے لیکن عمل سے کہتے ہیں اے اللہ جتنے اچھے سے ہم اپنے کو مشہور کر لیں گے اتنے اچھے تو تھوڑی کر پائے گا. تجھے نہ فیس بک چلانا آتا ہے، نہ انسٹاگرام چلانا آتا ہے، نہ واٹس ایپ چلانا. ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، اتنے اچھے اچھے موبائل ہیں ہمارے پاس، 5G 4G، ایک کلک سے 1000 لوگوں تک ہم بھیج دیتے ہیں. زبان سے تو نہیں کہتا ہے انسان لیکن عمل سے کہہ رہا ہوتا ہے. ورنہ جو کام اللہ کا ہے اسے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو، اللہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا. تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ، اللہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ میاں تو آرام سے بیٹھ، تیری ذمہ داری بھی ہم خود ہی نبھا لیں گے. عزیزان گرامی سوچنے کا مقام ہے. یہ کام اللہ کو پسند آئے گا یا پسند نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. تو پھر وہ کام کریں جو اللہ کا پسندیدہ کام ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے معین کیا، جو خدا کی پسند پہ عمل کرتا ہے. خدا اسے اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. 3 چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کو ہم
آپ کی خدمت کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیں زندگی میں زندگی کو خدا محور بنائیں, خدا محور بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کا پیغام یہی ہے, کربلا کا پیغام یہی ہے کہ اپنی زندگی کو خدا پسند بناؤ, خدا محور بناؤ. اپنا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات کو قرار دو, اس کی ذات کے ارد گرد گھومو. اور جب تم ایسا کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اور جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی, مٹا نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ جب حسین اللہ کے محبوب بن گئے تو اب حسین کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. کربلا کے میدان میں حسین نے یہی کہا تھا, جب مدینے سے نکلے ہیں تو لبوں پر یہ جملے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. یہ جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں, دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ حسین کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, حسین کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اے اللہ اگر تو نے مانگا ہے تو حسین خوشی خوشی قربان کر دے گا. اے اللہ اگر تو نے ہم سے ہماری جانیں مانگی ہیں تو ہم جان دے دیں گے, ہمارے بچے مانگے ہیں تو بچے قربان کر دیں گے, ہمارے جوان مانگے ہیں تو جوان قربان کر دیں گے, ہمارے ساتھی مانگے ہیں تو ساتھیوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے. اللہ اللہ. عزیزو آج 6 محرم الحرام ہو گئی اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہے دن کتنی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں. زہرا کے لال کو پرسا دیجئے, اس لیے کہ بہت کم وقت بچا ہے. اللہ اللہ. کربلا میں 72 شہید ہیں, کس کس کا پرسا پیش کرے. ایک دوپہر میں حسین کا کنبہ اجڑ گیا, ایک سے پہر میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا, کوئی باقی نہیں بچا. اللہ اللہ. جی چاہتا ہے حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کا تذکرہ کر دوں. حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کا, جس کو چٹیاں پیس پیس کے زینب نے پالا تھا. بس ایک مرتبہ جیسے ہی حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے, بابا بابا مرنے کی اجازت. ایک مرتبہ کڑیل جوان کو سر سے پاؤں تک دیکھا, آواز دیے, بیٹا کیا تجھے اسی دن کے لیے بولا تھا. آواز دی, اجرکم اللہ, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آواز دی, بیٹا بیٹا جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے پہلے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو, اگر تمہاری پھوپھی تمہیں اجازت دے دیں گی تو حسین منع نہیں کرے گا. علی اکبر خیمے کے اندر آئے ہیں. اللہ اللہ. مقتل میں نے لکھا ہے کہ علی اکبر خیمے میں آئے ہیں اور خیمے سے رخصت ہونا چاہتے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ بیویوں نے علی اکبر کو اپنے حلقے میں لے لیا, بیویوں نے علی اکبر کو اپنے حلقے میں لے لیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے, کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. جب علی اکبر خیمے سے نکلے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی جوان کا جنازہ نکل رہا, کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے تو بیویاں دامن کو پکڑ لیتی تھیں, اے بھیا علی اکبر, اے بیٹا علی اکبر, ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہو. عزاداران مظلوم کربلا, آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے تو علی اکبر کے دامن کو تھام لیتی تھی بیویاں. لیکن اس منزل پر پہنچ کر میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بیویاں اگر جناب زینب اور جناب ام کلثوم علی اکبر کو روکنا چاہیں گی تو دامن نہیں پکڑیں گی, شانے پہ ہاتھ رکھیں گی. زینب روکنا چاہے گی علی اکبر کو تو شانے پہ ہاتھ رکھ کے اکبر کو روکیں گی. لیکن ہمیں تو یہی فقرہ ملتا ہے کہ دامن پکڑ کے روکتی تھی, دامن پکڑ کے روکتی تھی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ خیمے میں کوئی چھوٹا ایسا بچہ موجود ہے کہ جس کا ہاتھ شانے تک نہیں پہنچتا تھا.
حسین کی لاڈلی سکینہ تھی، بھیا علی اکبر کے دامن سے لپٹتی تھی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ علی اکبر آ گئے۔ ایک مرتبہ حسین نے مرثیہ پڑھا، اے خدا گواہ رہنا، اب مقتل میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو رفتار میں، گفتار میں اور کردار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ اس کے بعد ایک گزارش علی اکبر سے کی، اے بیٹا، بوڑھا باپ ہے، جب تک تیرا میرا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اللہ اجرکم اللہ۔ علی اکبر چلے ہیں عزیزو، ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک مرتبہ اکبر نے محسوس کیا جیسے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ علی اکبر نے اب جو گھوم کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے بوڑھا باپ ہے جو کمر کو پکڑے ہوئے دھیرے دھیرے چلا رہا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے نیچے، بابا ارے آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، بس ایک جملہ کا، اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اجرکم اللہ، بس میں نے زحمت تمام کر دیا زادارو۔ میں ایک مرتبہ اکبر میدان میں پہنچے ہیں، اکبر میدان میں پہنچے ہیں، حملہ کیا ہے، نہ جانے کتنے دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن دھوپ کی شدت تھی، شہزادہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، وہ جو زرہ پہن رکھی تھی اس کی وجہ سے بدن پوری طرح جل رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب شدت عطش برداشت نہ ہوئی، ایک مرتبہ مقتل سے پلٹے ہیں اور آواز دی، بابا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا ان دشمنوں کو بتا دیتا کہ علی کے پوتے کیسے لڑتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ عزیز ذرا سوچئے تو صحیح، حسین کی مظلومیت کو سوچئے، جوان بیٹا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، بوڑھا باپ کرے تو کیا کرے، پانی کا سوال ہے۔ اے بیٹا اکبر، تمہیں تو معلوم ہے خیمے میں کیا حالت ہے، ارے 6 مہینے کا اصغر، 4 سال کی بچی سکینہ، ہاں بابا مجھے معلوم ہے۔ اے بیٹا اتنا کرو، اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی، بس تاریخ نے فقرہ لکھا، اکبر نے اپنی زبان فوراً کھینچ لی۔ بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے۔ اللہ اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو ذرا سوچئے حسین کی زبان میں کیوں کر کانٹے نہ پڑے؟ اس لیے کہ یہ حسین ہی تو ہے، جب کوئی بھی شہید گھوڑے سے گرتا ہے تو اس کا جنازہ لینے کے لیے کون جاتا ہے؟ اسی بھوک کے عالم میں، اسی پیاس کے عالم میں کمر کو پکڑ کے ہر دفعہ حسین جاتے ہیں۔ اتنا خستہ ہو چکے حسین۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ اکبر دوبارہ میدان میں پہنچے ہیں، لڑائی کرنا شروع کی ہے، پھر میرے خیال سے 70 یا 80 دشمنوں کو دوبارہ پھر واصل جہنم کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک لعین نے چھپ کے جو وار کیا، وہ نیزہ علی اکبر کے سینے میں در آیا۔ بس عزادارو، علی اکبر کے سینے میں نیزے کا لگنا تھا۔ ایک مرتبہ بابا کو آواز دی، بابا اب بیٹے کا آخری سلام لے لو۔ یہ نہیں کہا بابا میری مدد کو آ جاؤ۔ حسین کو مدد کے لیے نہیں بولا، کیونکہ معلوم ہے بابا صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے ہیں۔ آخری سلام، بس حسین دوڑے ہیں، ایک مرثیہ پڑھا ہے، بیٹا تیرے باپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، تیرے مرنے کے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہو۔ بس حسین پہنچے تو کیا دیکھا، اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر ہے،
जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा है, बेटा ये हाथ सीने पर क्यों रखे हो? बाबा सीने में नेज़े की हनी टूट गई। हुसैन ज़मीने करबला पे बैठे, अकबर के सर को अपने ज़ानू पर रखा। बेटा अपने हाथ को हटाओ, बर्छी को अब जो हुसैन ने पकड़ के खींचा है, तारीख ने लिखा अली अकबर ने एक हिचकी ली, कलेजा बाहर आ गया। हुसैन अली अकबर को तकते रह गए। एक मर्तबा अली अकबर ने कहा बाबा खुदा हाफिज। हुसैन मजबूर हो गए, जवान का लाशा था, उठ नहीं पा रहा था। ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, हुसैन की मदद करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।